بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام جنید علی ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہے۔ تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے اسلام لانے سے دین کو خوب تقویت اور مضبوطی ملی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حفص تھی۔ نبوت سے 6 سال 27 برس کی عمر میں مشرف با اسلام ہوئے۔ اسلام قبول کرنے سے قبل ہی وہ ایک معزز، پڑھے لکھے، بہادر، دلیر، معاملہ فہم ہونے کے ناطے عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ انہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سسر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ حق و باطل میں بہترین انداز میں تمیز کرنے والے تھے۔ اس بنا پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فاروق کے لقب سے نوازا۔ ان کے اسلام لانے سے دین کو خوب تقویت و مضبوطی ملی۔ مسلمان جو پہلے چھپ کر نماز پڑھتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بعد مسجد احرام میں علانیہ نماز کرانے لگے۔ حضرت علی نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میرے علم کے مطابق ہر ایک نے چھپ کر ہجرت کی، صرف عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہیں جنہوں نے علانیہ ہجرت کی۔ انہوں نے باقاعدہ کفار کو للکارا کہ کوئی انہیں ہجرت سے روک سکتا ہے تو روک لے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنا اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے برابر تھا۔ کفار ان سے خوف کھاتے تھے اور انہیں اللہ پاک کا خوف رہتا۔ کثرت سے رونے کی وجہ سے چہرے پر 2 سیاہ لکیریں سی بن گئی تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ حضرت ابو امامہ سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے کچھ نہ لیا۔ ان پر تنگی اور فقر و فاقہ کی نوبت آ گئی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کو بلا کر ان سے مشورہ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر اور رات کا 2 وقت کا کھانا لے لیا کریں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل کیا۔ زمانہ خلافت میں ایسا اونی پہنتے تھے جس میں چمڑے کے پابند لگے ہوتے تھے، گرمیوں میں ایک جوڑا پہنتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ زمانہ خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ انہوں نے اپنے دونوں کندھوں کے درمیان اوپر نیچے 3 پابند لگا رکھے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو بیت المال میں سے خوب لے کر اپنی ذات پر خرچ کرتے، لیکن ان کی انکساری و خساری تھی جو امیر المومنین ہونے کے باوجود سادہ زندگی گزاری۔ یہ وہ خلیفہ تھے جن کی 22 لاکھ مربع میل تقریباً آدھی دنیا پر حکومت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں جن ملکوں اور علاقوں کو فتح کر کے ان پر اسلام کا پرچم لہرایا گیا، اس میں عراق، شام، دمشق، حمص، یرموک، بیت المقدس، کسارا، تکریت، خوزستان، آذربائیجان، مصر، اسکندریہ سمیت دیگر علاقے شامل ہیں۔ اتنے عظیم خلیفہ کا نہ کوئی پروٹوکول، نہ حاکموں جیسے ناز نخرے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر میری خلافت میں سے ایک کتا بھی پیاسا مر جائے تو اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اپنی رعایا کا خیال کرنے کا اس حد تک اہتمام فرماتے کہ راتوں کو بیس بدل کر گشت کرتے تاکہ لوگوں کی پریشانیوں کا علم ہو سکے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ ذی الحج کے آخری دنوں میں ایک فارسی غلام ابو لولو نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دوران نماز حملہ کیا۔ چند دن زخمی رہ کر انہوں نے ہجری کیلنڈر کا آغاز کیا۔ اس کی 1 تاریخ کو ہی شہید ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لحد مبارک کے برابر دفن ہوئے۔ تو یہ تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مختصر سی سٹوری، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے اسلام سے پہلے اسلام کے بعد کیا کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ خلیفہ بنے مسلمانوں کے، ٹھیک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر بنے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ تو اگر پسند آئے تو پلیز لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔